الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان ہر معاملے میں اللہ کا تابع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کی جو چھوٹی سی مہلت ہمیں دی ہے، مختصر سی زندگی دی ہے، وہ امتحان کے لیے دی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ انسان اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اللہ کے احکام کے تابع ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ 3 صحابی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے ان سے کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں، رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، ساری چیزیں پوچھی۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ ایسے ایسے اللہ کے رسول کا معمول ہے۔ شاید حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوها، شاید ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچا تھا، انہوں نے جو تصور کیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ معمولات ذرا کم لگتے ہیں، اتنی اس معیار پر نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ذرا کم سمجھا۔ لیکن صحابہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ان کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر خود کرنی ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپس میں انہوں نے طے کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، کبھی آنکھ نہیں لگے گی میری، کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، فرض نہیں، نوافل، زندگی بھر میں روزے رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا۔ اب ہم جیسے لوگوں سے یہ بات ہوتی تو کہتے کہ کتنے بڑے پارسا لوگ ہیں، کتنے بزرگ ترین لوگ ہیں یہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے تھے جو سب کے لیے تھی، اور اس میں بہت سارے مقاصد تھے، دین اور دنیا دونوں کی جامع شریعت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو تینوں کو بلوایا اور بڑے سخت انداز میں، چہرہ سرخ تھا، بڑے سخت انداز میں ان سے پوچھا کہ آپ ہی لوگ ہیں جن سے یہ باتیں مجھے بتائی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، گناہوں سے بچنے والا میں ہوں۔ لیکن میری زندگی میں دیکھیے، میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، یعنی کچھ دیر عبادت بھی کرتا ہوں، کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزے کبھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی کی ہے، میری اولاد بھی ہے۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تب بھی منمانی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہی کرنی ہے۔ ایسے ہی معاشرتی زندگی میں ایک واقعہ بخاری شریف ہی میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مزعون بڑے بزرگ صحابی تھے، عبادت کا بڑا ذوق تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول،
میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت دیجیے، یعنی خصی کرنے کی اجازت دیجیے، تاکہ میرے اندر شہوت ہی نہ بھڑکنے پائے اور میں نکاح نہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے، کہا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک معیار ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے کسی چیز میں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، جو بھی ہمیں کرنا ہے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اور شریعت انسانی فطرت اور انسان کا جو نیچر ہے اس کے خلاف کبھی چلنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت فطرت کو صحیح رخ دینے کے لیے آئی ہے، نیچر کو صحیح راہ پر لانے کے لیے آئی ہے، فطرت کو بدلنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں اس نے جو چیزیں، جو صفات انسان کے اندر رکھی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ رہبانیت کا مطلب پرانے مذاہب میں ہوتا تھا، خاص طور پر عیسائیوں میں تھا کہ وہ معاشرے سے دور الگ تھلگ کسی غار میں جا کر رہتے تھے، کسی جنگل میں جا کر رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ سوسائٹی میں نہیں رہتے تھے، اس سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، شادی بیاہ کچھ بھی نہیں، الگ تھلگ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے، ہم نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے خود طریقہ اختیار کیا، خود راستہ تلاش کیا، ہم نے ان کے لیے راستہ نہیں بتایا۔ تو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اسی طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر خوش کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اختیار کریں گے شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کا، میرے اس دین میں ایسی نئی چیز کوئی لائے گا جو اس دین میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی اسلام کا نکاح کے سلسلے میں بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا نکاح کے دو مقصد تھے، ایک پاک دامن رکھنا اور دوسرے محفوظ رکھنا۔ تو پاک دامن اور محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کو بھی شریعت نے منتخب کیا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی مرد آپس میں مل سکتے ہیں، اور نکاح کا بھی وہ طریقہ جو مسنون ہے، شریعت نے جس کو رواج دیا ہے، جو طریقہ عام طور پر اسلامی معاشرے میں رائج ہے، اسی طریقے پر نکاح کریں گے تب پھر دو اجنبی لوگوں کو، مرد اور عورت کو آپس میں ملنے کی اور اپنی انسانی جذبات کو پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس طریقے کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس سے وہ نکاح نہیں کہلائے گا بلکہ وہ زنا ہوگا، وہ حرام کہلائے گا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 4 طریقے تھے نکاح کے۔ ایک تو وہ طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے، خطبہ ہونا، ایجاب قبول ہونا وغیرہ، اس کو تو اسلام نے باقی رکھا۔ باقی جو طریقے تھے حضرت عائشہ نے 3 طریقے بتائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جس کی روایات میں جس کا اشارہ ملتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ کہا کہ نکاح الرہط، نکاح الرہط، رہط کہتے ہیں جماعت کو۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ ایک عورت، اس کے چند شوہر ہوتے تھے، چند لوگ ان کے ہوتے تھے، 10 سے ذرا کم، وہ ان کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کرتے تھے، متعین ہوتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ ان کے شوہر کہلاتے تھے اور ان سے ان کا تعلق ہوتا تھا جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ عورت
سب کو بلاتی تھی اور ان میں سے کسی ایک سے کہتی تھی کہ تمہارا بچہ اس کو لے لو. اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا, ان کا بچہ ہو جاتا تھا. اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تو بے حیائی پھیلتی ہے. اب وہ بچہ کس کا ہے, نسب کا کوئی پتہ نہیں, لوگ اپنی منمانی پھر کریں گے. پھر اس کی جو معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں وہ دوسرا موضوع ہے. دوسرا جو طریقہ ہوتا تھا اس کو نکاح الاستبضاع کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شوہر جب بیوی حیض سے پاک ہو جاتی تھی اس کے لیے کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا تھا جس کے اندر اچھی صفات ہوتی تھی, بڑا بہادر, اچھی عادتوں اور صفات والا, اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ آپ اس سے اپنی خواہش پوری کیجیے. تو جب تک وہ اس کے ساتھ رہتی اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جاتا تھا. پھر وہ جب حاملہ ہوتی پھر شوہر اس کو اپنے قریب لاتا تھا. ایسا کیوں کرتا تھا وہ؟ تاکہ اس بہادر اور اچھی صفت والے مرد سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گی. اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوگی, اچھی عادتیں پیدا ہوگی, وہ بھی بہادر ہوگا. اس کے لیے وہ اپنی عورت کو اس طرح کے غلط کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. یہ بے حیائی کا طریقہ کون اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے, اس کی بھی ان کے یہاں اجازت تھی, اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا. تیسری جو شکل ہوتی تھی نکاح الصفہ کہلاتی, جو بے حیائی کے اڈے ہوتے ہیں, طوائف ہوتی ہیں, ان کے گھر کے سامنے جھنڈا لگا رہتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دروازہ کھلا ہے, جو چھائے آئے اپنی خواہش پوری کرے. اس میں کوئی متعین تعداد نہیں, جو چھائے آتا وہ اپنی خواہش پوری کرتا. جیسے طوائف عورتیں رہتی ہیں, یہ بھی ایک رواج تھا. اب پھر بچہ پیدا ہوتا تو سارے لوگ اس مدت میں جتنوں سے انہوں نے اپنا کام کیا سب کو بلاتی تھی. پھر قیافہ شناس کو بلاتی تھی. قیافہ شناس کا مطلب وہ دیکھتا تھا اور کسی ایک سے اس بچے کو جوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے. اب قیافہ شناس جس کا بچہ کہتا وہ بچے کو لے لیتا تھا اور باپ بن جاتا تھا. شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا. تو زنا, سارے زنا کے طریقے ہیں, نام مختلف ہے. اور چوتھا طریقہ نکاح الخدن کہتے ہیں. خدن کہتے ہیں جیسے عاشقانہ دو مرد اور عورت آپس میں دوستی ہوتی ہے, وہ سب کے سامنے تو غلط کام نہیں کرتے, چھپ کر غلط کام کرتے ہیں. تو جاہلیت میں یہ تھا کہ چھپ کر جو بھی کیجیے جائز ہے, کھلم کھلا کریں گے تو یہ ملامت والی چیز ہے, یہ قابل ملامت ہے. چھپ کر آپ جو کرنا ہو کیجیے. تو یہ جو آج کل بھی دوست ہوتے ہیں آپس میں اور فرینڈشپ ہوتی ہے, اس کے بعد جو کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ طریقہ جاہلیت میں بھی تھا, اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اور ایک پانچواں طریقہ تھا نکاح الوراثہ کہتے ہیں. وراثت کا نکاح مطلب یہ ہوتا تھا ایک آدمی مرتا تھا, اب اس کی جو بیوہ ہوتی تھی, اب اس کی بیوہ کو اس آدمی کے جو وارث ہوتے تھے وہ اپنا کپڑا پھینک دیتے تھے اس پر. جس کا کپڑا اس پر پہلے گرتا وہ عورت اس کی ہو جاتی تھی. گویا کہ سامان تجارت ہے. جیسے وراثت کا مال تقسیم ہوتا تھا وہ عورت بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. قرآن نے اس سے بھی روکا کہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, زبردستی عورتوں کو اپنی وراثت میں لے کر ان کو اپنی بیوی بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی تھا جو متعہ کہلاتا تھا, ٹیمپروری نکاح, وقتی نکاح. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کسی عورت سے طے کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں, اتنی مدت تک میرا اور آپ کا تعلق رہے گا. جب وہ مدت ختم ہوتی, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, جب وہ مدت ختم ہوتی پھر آپس میں تعلق ختم. نہ نسل کا کوئی تعلق رہتا, نہ وراثت کا کوئی تعلق رہتا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری غلط صورتیں تھی جو جاہلیت میں نکاح کے برابر سمجھی جاتی تھی. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور زنا کہا, اور کہا کہ نکاح کی وہی صورت شریعت میں مقبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
बतलाई है, उस तरीके से हटकर जो भी आपसी ताल्लुक होगा शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी है। इसलिए आज के दौर में फिर ये चीजें बेहयाई की हद हो गई है, फितरत तब्दील हो गई है। अब लोग एक चीज को अच्छा समझते हैं, हम भी अच्छा समझने लगे, नहीं है। इस्लाम एक अपना माशरा, एक सोसाइटी इसको तैयार करना चाहता है, तो इस्लाम तय करता है कि कौन सी चीज मुफीद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है, किस चीज से माशरे के अंदर भलाई होगी, किस चीज से माशरे के अंदर खराबियां आ सकती है, कैसे इंसान महफूज हो सकता है, कैसे इंसान की इज्जत पामाल हो सकती है, कैसे नस्ल इंसानी की बका होगी, कैसे नस्ल इंसानी बर्बाद हो सकती है। ये सारी चीजें सामने रखकर इस्लाम ने एक निकाह का तरीका तय किया है। अब इस तरीके के अलावा जो भी तरीका इख्तियार किया जाएगा, चाहे मौजूदा दौर में जो भी नाम उसको दिया जाए, वो सारे तरीके हराम हैं। अगर इस तरीके पर कोई करता है तो जिनाकार है, शरीयत में उसको जानी की नजर से देखा जाएगा, उसकी इजाजत नहीं है। बहरहाल ये चंद तरीके थे, इससे इस्लाम का एक तस्वुर सामने आता है कि इस्लाम किस तरह से एक पाकीज़ा माशरे को रिवाज देना चाहता है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के तरीकों को समझकर शरीयत की रोशनी में चलने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावा।